وآت ذی القربى حقہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریبیوں کو ان کے حق ادا کرو۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ ہم حقداروں کو ان کے حق ادا کریں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی، اور متعدد مقامات پر اسی نوعیت کی ہمیں چیزیں ارشاد فرمائی جاتی ہیں تاکہ ہم اس جانب متوجہ ہوں کہ حقوق العباد کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بابت سخت احکام ارشاد فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی عزت اور احترام بھی کریں، ان کے حقوق کو بھی ادا کریں اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بلا بتلاؤ تو مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جو دنیا میں نماز بھی ادا کرتا رہا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، یعنی اس نے عبادات میں کثرت کی، لیکن دنیا میں کسی شخص کی غیبت کر کے، کسی کی حق تلفی کر کے، کسی سے اس کی جائیداد چھین کر یا اس طرح کے دیگر جو اس کی حق تلفیاں ہیں وہ کر کے قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی عمل صالح باقی نہ رہا ہوگا۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہوں گی، یعنی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام حق والوں کو اس شخص کے سامنے کھڑا کرے گا اور جس شخص کا اس نے حق ادا کرنا تھا اس شخص کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں تم لے لو، یعنی اس شخص کی ساری نیکیاں بدسلوکی کے سبب ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ دنیا میں وہ بدسلوکی کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا حق پھر بھی باقی رہ گیا تو جس کو حق دینا تھا اس شخص سے لے کر دنیا میں جس شخص نے حق تلفیاں کی تھیں ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک صحابی کے بارے میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ گھوڑا خرید کر جب وہ گھر چلے گئے تو انہیں دوستوں نے بتلایا کہ آپ یہ گھوڑا مارکیٹ کی نسبت سستا خرید لائے ہیں۔ وہ واپس گئے اور اس مالک کو، حالانکہ اس نے سوچ سمجھ کر اور شعوری طور پر ان سے عقد کو طے کیا ہوگا، مگر حضرت جریر رضی اللہ عنہ دوبارہ اس شخص کے پاس گئے اور اسے جا کر زیادہ جو پیسے مارکیٹ کے مطابق بنتے تھے وہ دے کر واپس آ گئے۔ تو ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اس بات پر بیعت کر رکھی ہے کہ میں اللہ پر اور آپ پر ایمان لاؤں گا اور تمام مسلمانوں کا خیر خواہ بنوں گا، اس سبب سے میں نے اس شخص کو پیسے دیے ہیں کہ میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ صحیح حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے جانور جن کے سینگ نہیں ہیں اور ایسے جانور جن کے سینگ ہیں، اگر کسی سینگ والے جانور نے ایسے جانور کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب فرمائے گا اور اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنا بدلہ لے لے۔ تو دنیا میں کسی شخص کی حق تلفی کرنا، اس کے لیے تکلیف کا اور اذیت کا باعث بننا، ساری زندگی لوگوں کی ناک میں دم کر رکھنا، اور جب مر جائے بندہ تو پچھلے جنازے پر کھڑے ہو کر کہیں کہ اب اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیں، تو ایسے تو لوگ معاف نہیں نہ کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو بندوں کے حق ہیں وہ بندوں پر ہی ڈالے ہیں کہ بندہ خود معاف کرے تو کرے۔ اللہ رب العزت معاف فرما سکتا ہے لیکن اس نے یہ حقوق بندوں کے ذمہ لگا رکھے ہیں کہ اگر وہ صدق دل سے معاف کر دیں تو کر دیں۔ لیکن مجھے ایمان سے بتائیے کہ اگر کسی شخص کو ساری زندگی کی جمع پونجی اس کی کوئی ہتھیا کر لے جائے، اس کی اولاد مانگتی پھرے اور بیکاری بن جائے، اور اس کے ماں باپ دنیا سے بلک بلک کر اور ترس کر اور منتیں کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہوں اور ان کو ان کا حصہ نہ ملا ہو، ایسا شخص اگر یہ سمجھے کہ اس کی میت سامنے رکھ کر لوگوں سے معافی مانگی جائے گی اور لوگ کہیں گے معاف کر دیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ حقوق العباد بھی اسی طرح ضروری ہیں جس طرح حقوق اللہ ضروری ہیں، بلکہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ
حساس ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو مالک کریم جل وعلا جب چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس نے بندوں پر چھوڑ رکھا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے اور دیگر اموال خیر اور صدقات جاریہ اور جس طرح کے بھی خرچ وغیرہ کرتے ہیں لوگوں پر یا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس سب کے ساتھ ساتھ کہیں ہم دوسرے لوگوں کے لیے تنگی اور تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے۔